السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنائیں گے اس کہانی کا نام ہے پھول وادی۔ ہماری پھول وادی میں صرف ان بچوں کو لایا جاتا ہے جو سچ بولتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ہر موقع پر نیکی کے کام کرتے ہیں اور جو کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ چلیں تو ہم آپ کو پھول وادی کی کہانی سناتے ہیں۔ اس کے ارد گرد رنگ برنگی گھیردار فراقیں پہننے بہت ساری پریاں تھیں۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پیاری لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ فیروزی فراق پہنے ایک پری مسکراتی ہے اس کی طرف بڑھی۔ میرا نام نوریا ہے، مگر میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے اس پری سے پوچھا۔ ارے واہ، تمہاری طرح تمہارا نام بھی بہت پیارا ہے، چلو مل کر کھیلتے ہیں۔ صرف فراق پہنے ایک اور پری اس کی طرف بڑھی۔ اس کو دیکھی باقی پریاں بھی اس کے قریب آ گئی۔ 7 سالہ نوریا خود کو اس خوبصورت وادی میں دیکھ کر بہت حیران تھی۔ یہاں چاروں طرف رنگ برنگے پھول ہی پھول تھے۔ اسے بھی پریوں جیسا لباس پہنا دیا گیا۔ اب وہ بھی ان پریوں کی طرح گھیردار سفید رنگ کے فراق پہنے ہوئے تھی۔ ان کی دونوں گلائیوں میں موتیوں کے پھولوں کے گجرے بھی آ چکے تھے۔ نوریا اب پریوں سے بالکل بھی نہیں ڈر رہی تھی۔ وہ خوشی سے جھوم رہی تھی اور ساری پریاں بھی اسے خوش دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، سب ملکہ پری آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک پری نے بلند آواز سے سب کو اطلاع دی اور ساری پریاں فوراً ادب سے کھڑی ہو گئی۔ سفید خوبصورت گھوڑوں کی بگھی چاروں طرف سے پھولوں میں سجی ہوئی۔ ملکہ پری بڑی شان سے بگھی سے نیچے اتری۔ ملکہ نے گلابی رنگ کی پوشاک پہن رکھی تھی جو یوں چمک رہی تھی جیسے اس پر تارے جڑے ہوں۔ ملکہ پری اس کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ خوش آمدید پیاری لڑکی، کہو کیسا لگا ہمارا پھول وادی میں آ کر؟ ملکہ پری نے بہت نرم لہجے میں نوریا سے پوچھا۔ نوریا بہت حیران تھی، بولی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ ہماری پھول وادی میں صرف ان بچوں کو لایا جاتا ہے جو سچ بولتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ہر موقع پر نیکی کے کام کرتے ہیں اور جو کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ مگر یہ سب آپ کو کیسے پتا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہماری پھول وادی کے آس پاس جتنے گاؤں ہیں، ہم وہاں رہنے والوں کی خبر رکھتے ہیں۔ ہم اپنی اصلی روپ میں نہیں بلکہ بیس بدل کر گاؤں والوں کے سامنے آتے ہیں۔ ملکہ پری نے مسکراتے ہوئے کہا تو نوریا خوشی سے کھل اٹھی اور مسکرانے لگی۔ ملکہ نے اشارہ کر کے ایک پری سے اس کے لیے بہت سارے تحفے منگوائے۔ نوریا نے ملکہ پری کا شکریہ ادا کیا۔ ملکہ مسکراتے ہوئے واپس اپنی بگھی میں بیٹھ کر پرستان کی طرف چلے گئی۔ وقتاً پھول وادی میں بارش ہونے لگی، ٹھنڈی اور ہلکی ہلکی بارش۔ تمام پریاں خوشی سے جھومنے لگی۔ نوریا ایک درخت پر لگے جھولے پر بیٹھ کر جھولا جھولنے لگی۔ ایک پری نے کھلکھلاتے ہوئے اس کو زور سے جھولا اور وہ ہنستے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے بارش اور جھولے کا مزہ لینے لگی۔ نوریا اٹھو، صبح ہو گئی، اسکول بھی جانا ہے تمہیں۔ اپنی امی کی آواز پر نوریا نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول لی۔ امی اس کے چہرے پر پانی کی ہلکی ہلکی چھینٹیں مار رہی تھی۔ نوریا نے حیرانی سے خود کو چارپائی پر لیٹا دیکھا اور مسکرانے لگی۔ وہ تیار ہو کر اسکول جانے لگی۔ اسکول سے واپس گھر آئی تو ایک بار پھر حیران رہ گئی۔ چارپائی پر رنگ برنگے چمکدار کاغذوں میں لپٹے بالکل ویسے ہی تحفے رکھے تھے جیسے ملکہ پری نے اسے دیے تھے۔ امی، یہ سب کہاں سے آئے؟ اس نے اپنی امی سے پوچھا۔ یہ تمہارے چھوٹے ماموں نے تمہارے لیے دبئی سے بھجوائے ہیں۔